رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق یہ ادارہ حياتي معرف اسلامی قرآن. علمی اور تحقیقی ادارہ ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ نے جب یہ محسوس کیا کہ جماعت کے کام میں وسعت آ رہی ہے، اس کے خدمت کا کام بڑھ رہا ہے، سیاست میں بڑھ رہا ہے اور باقی شعبوں میں کام ہو رہا ہے، تو علمی کام کون کرے گا؟ پہلے وہ تنہا کر رہے تھے، تو انہوں نے 1963 عیسوی میں کراچی میں ادارہ معرف اسلامی کی بنیاد رکھی اور اس میں بڑے بڑے سکالر جو ہیں وہ اس کے ساتھ شامل کیے، تاکہ 1980 عیسوی میں جو ہے وہ یہاں لاہور میں بھی اس کا آغاز ہو گیا، اور اب تک اس ادارے نے جو ہے وہ 300 کے قریب ٹائٹل، ان کی کتابوں ٹائٹل ہیں، ان کے آگے کے کئی جلدیں ہیں جو ہم نے یہاں تیار بھی کی ہیں ہمارے سکالرز نے، ہیں جی، پھر ہم نے ان کی طباعت بھی کی ہے اور پھر سیل بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہ اس ادارے کا کام ہے، اور یہ 300 صفحہ کتابیں جو ہیں یہ تیار کرنا اور شائع کرنا یہ کار دارت ہے۔ بہرحال اس کے پہلے ڈائریکٹر جو تھے استاد خلیل احمد حامدی صاحب تھے، اور میاں طفیل محمد صاحب چیئرمین، اور پھر دوسرے چودھری محمد اسلم سلیمی صاحب تھے، اور پھر تیسرے ڈائریکٹر تھے وہ حافظ محمد ادریس صاحب تھے۔ اب چوتھے ڈائریکٹر جو ہیں ڈاکٹر حافظ ساجد انور صاحب ہیں، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور صدارتی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم جناب ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب، مہمانان گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بہترین تقریب میں بیٹھنے، کچھ سننے، کچھ سمجھنے کی توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب نے سیرت کے حوالے سے بڑی بہترین کتاب لکھی، اور 13 جلدوں میں یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا، اور واقعتاً میں نے بھی جب یہ کتاب جستہ جستہ اس کے کچھ حصے، کچھ مقامات پڑھے، تو سب سے پہلی چیز کہ جو اس میں انتہائی جاذبیت کی ہے وہ اس کتاب کا نام ہے۔ وہ اس کتاب کا نام ہے کاروان نبوت روح الامین کی معیت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کریم کی جو تنزیل ہے، قرآن کریم کا نزول ہے، تو اس کی روشنی میں اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ آج کی یہ ہماری نشست بڑی مختصر ہے، اور مختصر انداز میں ظاہر ہے کہ کئی اہل علم نے آپ کے سامنے اپنی آراء، اپنے اقوال، اپنے تاثرات ذکر کیے ہیں۔ لفظ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس معنی اور مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا تھا جس معنی اور مفہوم میں آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں مغازی کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ مغازی کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، اور آپ احادیث کی کتابوں میں جو مستند ترین کتابیں الصحیح البخاری کے 8 ابواب کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ مناقب کا تذکرہ موجود ہے، اور وہاں پر مغازی کا تذکرہ موجود ہے، اور وہاں مغازی صرف جہاد اور قتال کے حالات و واقعات نہیں ہیں، بلکہ اسی کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کو بھی بیان کیا جاتا تھا۔ تو بڑا گہرا ربط اور رشتہ اور تعلق ہے قرآن کریم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ جسے ایک دوسرے سے منفک نہیں کیا جا سکتا، ہم اسے ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کا تعارف خود قرآن کریم اتارنے والی ذات اللہ رب العالمین کے الفاظ میں
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کہ قرآن کریم آپ پر نازل ہوا. قرآن کریم کو لے کر آنے والی جو ہستی تھی وہ روح الامین جبرائیل امین تھے، اور یہ قرآن صاحب قرآن پر نازل ہوا. جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات درست ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق سیرت کے حالات و واقعات کو لیتا ہے. خوبصورت، بہترین، معطر پھولوں کا ایک گلدستہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ہمارے ہاں مزاج میں، نفسیات میں کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بہت زیادہ پسند ہیں کہ آپ کا سراپا کیسا تھا، آپ کا وجود مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں، آپ کی پلکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، آپ کے رخسار، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کی پوری نشست و برخاست، آپ کی کامل حیات طیبہ. کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہوتی ہے آپ کے معجزات میں. اعلان نبوت کے بعد کے خارق العادت امور ان پر اطلاق کیا جاتا ہے معجزات کا، اور اس سے پہلے کے خارق العادت اور محیر العقول واقعات پر اطلاق کیا جاتا ہے ارحاسات کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات تو آپ کی ولادت سے پہلے کے بھی تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ حالات و واقعات بیان کیے. کسی کا مزاج اگر عسکری استعداد اور صلاحیت کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے جہاد و قتال کے حالات و واقعات ہیں. میں محترم جناب ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کریم کی روشنی میں اس کو مرتب کیا. اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے جو کام ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف جہاد سے کام، قرآن کریم کی آیات سے استنباط، قرآن کریم کی آیات کو اس کے ضمن میں لکھنے کا کام، مختلف عربی مفسرین نے اس حوالے سے جو کام کیا ہے. لیکن اردو میں یہ کام، نادر کام، اپنے اندر ایک ندرت لیے ہوئے محترم جناب ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب نے کیا. مجھے مولانا عامر عثمانی مرحوم کے اشعار یاد آتے ہیں جب سیرت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے. بڑی خوبصورت انداز میں نعت لکھی. فرماتے ہیں ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے. وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے. بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا. کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا. ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں. حضور پھر بھی اشعار پیش خدمت ہیں، اگرچہ ہدیہ ناچیز کا معیار صحیح، برائے نام سی نسبت تو تم سے باقی ہے، ہزار دامن ایمان تار تار صحیح. یہ جو نسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کا یہ معاملہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس امت کا سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے کیا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں بھی ناقص تصور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی چھوٹے چھوٹے دائروں میں ناقص تصورات. کیا ہمیں اس بات کا کوئی حق اور اختیار حاصل ہے کہ ہم اس بات کو تو یاد رکھیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، کہ آپ میٹھے کو پسند فرماتے تھے، لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ احد کے میدان میں گئے تھے، یہ بھول جائیں کہ آپ طائف کے محاذ پر گئے تھے، یہ بھول جائیں کہ آپ کے اندر ایک داعیانہ اضطراب کا جو ایک جذبہ تھا، ایک مضطرب داعی کا کردار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جسے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو حرص کی کیفیت تھی، یہ جو لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا ایک بہترین، ایک داعیانہ اضطراب کا ایک جذبہ کار فرما تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج کا عالم دین، آج کا داعی، آج کے دعات، آج کا مفتی، آج کا دانشور، اس کے اندر وہ داعیانہ کردار نظر نہیں آتا. کئی مشائخ سے منقول ہے، پوچھا جاتا ہے ما حکم تارک الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ اس کا فقہی جواب بھی ہے
کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے، کب ارتداد کا حکم ہوگا اور اس کو دائمی حبس میں ڈالیں گے، جیل میں ڈالیں گے، یا مرتد کا حکم اس پر لاگو ہوگا. اور اس کا ایک دعوتی جواب بھی ہے کہ حکمہ ان تأخذہ بیدک الی المسجد، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لے جاؤ. کن داعیا ولا تکن قاضیا، داعی بنو، قاضی مت بنو، فیصلے مت سناؤ، جج مت بنو. جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں یہ بنیادی کردار ہمارے سامنے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے. محترم جناب ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب نے بہت احسن انداز میں یہ بات ذکر کی کہ قرآن کریم کی توقیفی جو ترتیب ہے وہ ہمارے سامنے. قرآن کریم کی تلاوت اسی میں. مجھے تیمور لنگ کا ایک مکالمہ کہ جو اس نے کیا علماء کی ایک جماعت کے ساتھ. تیمور لنگ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے سفر میں کہ وہ جہاں جاتا تو متعلق جو بھی لوگ ہوتے تھے مشورہ انہی سے کرتا تھا. اگر انجینئر سے مشورہ کرنا ہے تو مہندسین سے ہی مشورہ کرتا تھا. ادیبوں اور شعراء سے متعلق کوئی بات ہے تو انہی سے مشاورت ہوتی تھی. علماء کی کوئی بات ہے تو علماء کی مجلس میں ہی وہ بات رکھتا تھا. تو علماء سے تیمور لنگ نے یہ کہا کہ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں تو میرا یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی موضوعاتی ترتیب نہیں ہے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نماز کے احکام ذکر فرماتے ہیں، کبھی درمیان میں رضاعت کا حکم آتا ہے، کبھی طلاق کا حکم آ جاتا ہے، کہیں پھر نماز کا حکم آتا ہے. تو جو ایک مرتب کتاب کی صورت ہوتی ہے وہ موضوعاتی ترتیب اور وہ مربوط کلام مجھے نظر نہیں آتا. تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موضوعاتی ترتیب میں قرآن کریم کو اکٹھا کر دوں. تو ظاہر ہے کہ تیمور لنگ کا رعب اور دبدبہ بھی تھا اور خوف بھی تھا. تو علماء نے ان سے تو یہ کہا کہ اگر جان کی امان پائیں تو ہم عرض کریں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی موضوعاتی ترتیب آپ جس نیک جذبے سے کریں گے وہ تو اپنی جگہ، لیکن امت اسے قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ قرآن کریم کی ترتیب توقیفی ہے. اذان کا جواب دیجئے، پھر میں مختصر بات کر کے ختم کروں گا. اللہ والصلاة القائمة. میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اس کتاب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگرچہ میرا یہ احساس ہے کہ شاید یہ باتیں پہلے آنی چاہیے تھی، لیکن عربی میں کہا جاتا ہے کہ من صنف استہدف نفسہ یا استہدف، کہ جو کوئی تصنیف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہدف اور نشانہ بھی بنا لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کتاب میں اگر ہمیں یہ لگے کہ اس کی ترتیب میں کچھ اور بہتری ہونی چاہیے تو اس کا بھی ہم اظہار کریں، اور تحقیق کے حوالوں سے اسے مزید اور بہتر انداز دینا چاہیے تو اس کا بھی اظہار کرنا چاہیے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، شاید میری کم علمی ہو
یا رائے دینے والے کی کم علمی ہو، وہ اپنی جگہ۔ میں نے جستہ جستہ یہ بہت بہترین کتاب، اور سب سے بڑھ کر اس کے جو مؤلف ہیں ان کا جو جذبہ ہے اور جس بہترین انداز میں، جس جذبے کے تحت انہوں نے یہ کام کیا ہے، میں اس کی تحسین کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت بخشے، اس لیے کہ سب سے بنیادی بات تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ کتاب کی ترتیب کے حوالے سے میرا یہ احساس ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ کچھ جلدی میں کام ہوا، بعض جلدوں میں ایسا لگتا ہے کہ جو ترتیب، حسن ترتیب ہونی چاہیے، مثلا تیسری جلد میں نے دیکھی تو اس میں پہلے ہی صفحے پر انتساب ہے، انتساب حضرت مولانا مطیع الرحمن نظامی صاحب کے لیے، جبکہ عرف میں کہ جس طرح پہلے ٹائٹل آنا چاہیے اور اس کی پرنٹ لائن آنی چاہیے اور اس کی کچھ تفصیل ہونی چاہیے، اور انتساب کا صفحہ عموماً اس کے بعد کوئی 4-5 صفحے کے بعد، اس ابتدائی ترتیب کے بعد انتساب کا صفحہ آتا ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ سے فٹ نوٹ میں، حاشیے میں جو حوالہ جات دیے جاتے ہیں، اس کتاب میں یہ بھی ایک ندرت ہے، شاید یہ کسی خاص احساس کے پیش نظر ہوگا، واللہ عالم، لیکن اس میں باب کا نام اور اس میں شاید فصل کا نام اور جو مبحث وہاں پر زیر بحث ہے تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ بالکل کتاب کے آخر میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ عموماً یہ چیز سب سے اوپر ہوتی ہے، اور لیکن وہ چیز چونکہ میں اس ترتیب کے مطابق اس کو پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نیچے دیکھنا پڑتا تھا، اس لیے کہ عام کتابوں سے اس کی ترتیب جو ہے وہ الگ ہے۔ اگر باقاعدہ شعوری طور پر الگ ترتیب رکھی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، آپ جو ترتیب رکھنا چاہتے ہیں، مصنف مؤلف کو اس بات کا اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ اسی طرح میرا یہ احساس ہے کہ شاید یہ کتاب عام اردو داں، اردو خواں طبقے کے لیے، عام نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے اس میں دعوتی اسلوب بڑا غالب ہے۔ لیکن اگر ہم تحقیق کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخر میں کتابیات اس کی دی گئی ہیں، اگر حوالہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیا جائے، اس لیے کہ ہم، یہ بات ٹھیک ہے کہ سیرت کی کتابوں میں تاریخی روایات وہ اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، اور سیرت میں رتب و یابس بھی موجود ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جہاں جرح اور تعدیل کے اسلوب کو اختیار کیا جاتا ہے، علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے ہاں ہمیں یہ کوشش نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس بات کی ضرور کوشش کی ہے کہ وہاں پر سیرت کی جو روایات ہیں یا سیرت کے جو واقعات ہیں اس کے بھی اتنے ہی حصے کو وہ لکھیں کہ جو ثابت ہو سندن، کہ جو مستند ہو، اور جو ثابت نہ ہو تو اس کو نہ لکھیں یا اس کے ضعف کو بیان کریں۔ تو بہرحال وہ تو ایک بہت بڑا ایک علمی، ایک قابل قدر اور ایک وقیح کام ہے، لیکن کتابیات دی گئی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر تفہیم القرآن کے حوالے جا بجا اس میں نظر آتے ہیں۔ البتہ اگر دیگر بھی جہاں تفاسیر کی کتابوں سے لیا گیا یا احادیث کی کتابوں سے لیا گیا یا سیرت کی کتابوں سے لیا گیا، اگر ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کر دیا جاتا تو شاید یہ بات اور زیادہ بہتر ہوتی اور اس کتاب کی وقت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ میں نے تیسری جلد میں صفحہ نمبر 114 پر دیکھا کہ وہاں پر لکھا گیا کہ اہل تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ اب مفسرین کے مختلف مناہج ہیں، مفسرین کی مختلف اپنی اپنی ایک ترتیب ہے، اور تفسیر بالرائے والے الگ ہیں، تفسیر بالماثور والے الگ ہیں، کس مفسر کی یعنی کیا کیا ترتیب ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اس میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ آیات کا سیدھا ترجمہ دینے کے بجائے مفہوم آیات ذکر کیا گیا، اس کے فوائد بھی اپنی جگہ ہیں، اور دعوتی انداز سے اس چیز کو بیان کیا جائے تو اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ جو بہرحال ہمارے سامنے ہیں۔ عموماً کتابوں میں ترجمہ یا ترجمانی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شاید ایسی چیزیں کہ جو ٹیکنیکل ہیں اور جو کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے حوالے سے یا سیرت کے ایک طالب علم کے حوالے سے میں نسبتاً زیادہ دیکھتا ہوں، اور آپ کے سامنے میں نے یہ بات بیان کی ہے۔
بحیثیت مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اردو ادب میں، سیرت کی کتابوں میں ایک بہترین اضافہ ہے، اور جو اس کی ندرت ہے اور جو اس کا بہترین اسلوب ہے اور جو اس کا داعیانہ رنگ ہے اور جو معاشرے میں چلتے پھرتے کہ ہماری زندگی میں حالات و واقعات آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انسانی معاشرے میں بھیجا، آپ کی تمام تر خصوصیات اپنی جگہ، آپ رشد اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ تھے، آپ کی تمام تر اوصاف اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پوست کا جسم رکھتے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ غمزدہ، دکھی، افسردہ اور پریشان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھیں۔ قرآن کریم کے تدریجی نزول کی حکمتوں میں سے اہل علم نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، تثبیت قلبی کے لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیات نازل فرماتے تھے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کفار کی یہ سازشیں آپ کو غمگین نہ کر دیں، آپ کو افسردہ نہ کر دیں۔ اس بہترین کتاب میں ہمیں یہ اسلوب نظر آتا ہے کہ گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حالات و واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حالات و واقعات آپ کے سامنے مجسم ہیں، آپ اس معاشرے میں خود کو محسوس کرتے ہیں، آپ قرآن کریم کو irrelevant نہیں سمجھتے، آپ سیرت کے واقعات کو کوئی کہانی اور قصہ نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے جناب حضرت ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب کا، اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت بخشے، اللہ رب العالمین مزید توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اسے پڑھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، حضرات مہمانان گرامی کا، مربیین کا، مقررین کا بھی شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔